اس آرٹسٹ کی ڈیمانڈ ہے آج بھی بہت یوکے میں جس کے نام پہ ٹکٹ بک جاتا ہے. جی جی یا ٹکٹ بیچنا ایک آرٹ ہے. جی جی سب سے عاطف اسلم اور راحت فتح علی خان دا اونلی آرٹسٹ جو بکتے ہیں. بہت مہنگے ہیں یار. مگر ادھر کے افورڈیبل ہے, مہنگے ہیں مگر وہ یوکے میں کیا ریٹ ہے ابھی دونوں کا؟ وہ تو آپ کو آپ کی ٹی وی پروگرام دیکھ کے پتا چلتا ہے, زیادہ 1 کروڑ سے اوپر ہے جو نہیں وہ ادھر ڈبل ہو جاتا ہے. ادھر تو ڈبل ہو جاتا ہے نا, 1.5 کروڑ تو راحت ادھر لے رہے ہیں تو ادھر 3 کروڑ ہو گیا سیدھا. اور وہ عاطف یہاں پہ تقریباً کو 2 کروڑ, ان کا وہ 4 کروڑ, کیونکہ آخری دبئی میں جو میری اطلاع ہے $2 لاکھ لیا انہوں نے ایک شو کا. تو یہ کوئی عام آدمی تو افورڈ نہیں کر سکتا وہاں پہ. مگر ادھر پھر ظاہر ہے کہ ان کے اور موسٹلی پھر انڈین پروموٹر کر رہے ہیں یہ شوز موسٹلی. جی راحت بھائی کا تو انڈین پروموٹر نے کیا, تو یو کے میں جو عاطف بھائی کے آئی تھنک. اور یہ پروموٹر کے لیے ڈو اینڈ ڈائی شو ہوتا ہے. جی 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 اگر تو سکسیسفل ہو گیا تو بچ گیا, نہ ہو گیا تو ہارٹ ٹریک. نہ صحیح. انویسٹر اچھے ہو تو پھر کام چل جاتا ہے, انویسٹر اچھے نہ ہو تو نہیں چل سکتا. مگر کئی شوز خود بنانے پڑتے ہیں. فار ایگزامپل کئی بار ٹکٹ وہ دینے پڑتے ہیں, مگر آرٹسٹ یہ پہلی بار جاتا ہے. اگر آرٹسٹ بس ٹکٹ نہیں بکتے ہر کسی کے, کئی بار ٹکٹ باندھنے پڑتے ہیں, نام بنانا پڑتا ہے. وہ آرٹسٹ میں وہ برداشت نہیں ہے پاکستان میں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے شو بک کر لیا, پبلسٹی ہو گئی, کیمپین ہو گئی اور آرٹسٹ غائب ہو گیا, بھاگ گیا؟ نہیں, میرے ساتھ نہیں ہوا, کیونکہ میں نے آہستہ آہستہ اس انڈسٹری میں آیا. سب سے بڑی ڈیفیکلٹی ویزوں کی تھی. آپ کو پتہ ہے کئی شو ہوتے ہیں تو آرٹسٹ نہیں آتے, تو وہ کہتے ہیں ہم بیمار ہو گئے. سب سے بڑی ایشو ہوتے ویزوں کے, تو وہ میں نے ماسٹر کیا 20-25 سالوں میں. مگر آرٹسٹ جو مثلا آتا ہی ہے, وہ مثلا کوئی پرابلم نہیں ہوتی. آج کے دور میں ذرا آخر میں بتائیں کہ اگر کوئی سیٹل ہونا چاہتا ہے یو کے میں, یورپ میں, یا ویسٹ کی کسی بھی کنٹری میں, تو وہ ممکن ہے کہ جا کے بس سیدھا ہی وہ مزدوری کرنے کے گھر سے جائے اور وہاں پہ جا کے سیٹل ہو جائے اور آپ کی طرح فیملی بھی لے جائے, بچے بھی لے جائے, یا اب ناممکن ہو چکا ہے؟ جی ابھی ہماری جو ہوم سیکرٹری ہے وہ برمنگم کی ہے, مرپر کی. انشاءاللہ آئی تھنک شی ول بیکم دا نیکسٹ پرائم منسٹر. مگر وہ آئی ہے, تھنگز ہیو بیکم ویری ڈیفیکلٹ تو پہلے ہی تھی. پہلے تو کافی یہ کام ہوا ہے کہ بندے ادھر گئے ہیں, یہ کیئر ویزا اس طرح سیٹل ہونے کے لیے. ابھی وہ چیزیں آسان نہیں ہیں. آپ گھر بھی نہیں رہ سکتے اگر آپ کے پاس صحیح ویزا نہ ہو. آپ NHS بھی نہیں استعمال کر سکتے. آپ کو ایک کافی اسپاٹ چیکنگ کافی اسٹرکٹ ہے. مگر ادھر ہے کیا, آپ نے کیا کرنا ہے ادھر, کہ وہ جو پہلے وہ کام تھا, فیسلٹیز تھے, وہ جو جابس تھی وہ نہیں رہی. سو ادھر کافی ڈیفیکلٹ ہے. یہ جو لوگ وزٹ ویزے پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے غائب ہو جاتے ہیں, پاسپورٹ اپنا پھینک, ایک تو کبھی آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ویزے پہ کسی نے یہ حرکت کی ہو, اور دوسرا بتائیں کہ یہ کتنا نقصان دہ ہے کسی کے لیے؟ جی جی شروع میں تو کافی مجھے پرابلمز ہوئی تھی, مگر اگر میرے ساتھ کوئی ناتھان چلا گیا تو اس طریقے سے ہو گئی تھی, تو میں نے جا کے ہوم آفس کے ساتھ کام کیا, رپورٹ کی یہ ادھر بندہ, تو کافی ڈپورٹیشن بھی ہوئی ہے. مگر یہ اچھی بات نہیں ہے. ابھی آئی تھنک US کے ویزے دیکھو زائد پرابلمز, انہوں نے بین کر دیا 2026-27, ادھر کوئی ویزے لے نہیں, پروسیس نہیں ہو رہے. تو UK میں یہی ہے. اگر مثلا پاکستان نے جب وزٹ ویزا میں, کئی آرٹسٹ جاتے ہیں وزٹ ویزا میں شوز کرتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. تو وزٹ ویزا جا کے آپ ادھر کوئی اسالم کرتے ہیں, یہ تو ایک لمبا پروسیس ہے. آپ تو چیمپئن ہے اس کام کے. ابھی رجب بٹ اور ندیم نانی والے کو ڈیپورٹ کیا گیا تھا, یہ اپنی مرضی سے آئے تھے, اور اگر ڈیپورٹ کیا گیا تو اس کی ریزن کیا تھی؟ دیکھو میں نے کوئی حضرت مرتضیٰ شاہ ان کی کوئی رپورٹ دیکھی تھی, مگر اس کے لیے مجھے نہیں پتا. مگر اگر کوئی چیز ادھر ڈکلیئر نہیں کرتا نا کہ فلاں میرا یہ ریکارڈ ایسا ہے, یہ جب ادھر آرٹسٹ ہم لے کے جاتے ہیں ان کی کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہم نکالتے ہیں, پوری پولیس اسٹیشن سے ہونی چاہیے. جب وہ کلیئرنس ہوتی ہے ہم لے کے جاتے ہیں. کئی بار شاید انہوں نے نہ کیا ہو, تو بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ بندہ یہ ہے وہ ہے, تو پرابلمس پر ہی ہوتی ہے. کیونکہ امیگریشن ایسی چیز ہے نہیں بھائی, اگر آپ کا ویزا لگ گیا اس کا نہیں مطلب کہ وہ آپ کا پکا 4 سال 5 سال 10 سال کا ویزا لگ گیا. جب امیگریشن میں آپ کراس ہوتے ہیں ادھر بھی اس لیول سے آپ کو واپس بھیج سکتے ہیں. پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب گئے تھے اور ادھر ویزا لگا, ادھر چلے گئے, مگر انہوں نے فوراً سے واپس ڈپورٹ کر دیا. مگر یہ بھی بات ہے اگر آپ دوران ٹور کر رہے ہیں, کوئی پتہ چل گیا کہ یہ ہیٹ سپیچ کر رہا ہے یا یہ کام دوسرا نمبر کا, انہیں فوراً ادھر آگے چلے جانا ہے, آپ کے شوز یا آپ کے جو لیگل ایکٹیویٹی ہے وہ بند کر دینی ہے. سو یہ امیگریشن ہسٹری ہے جو بہت ضروری ہوتی ہے. اور آئی تھنک سچ بولنا چاہیے, جھوٹ بولنے کی پرابلم نہیں ہے.
وہ پاکستانی ماسٹری ہے جو جتنی انوویشنز اور ایکسکیوزز پاکستان سے ملتی ہے وہ کئی دنیا میں نہیں ہے. 10 مئی کی جنگ جیتی پاکستان نے, اس کی سیلیبریشن کے لیے کوئی شو پلان نہیں کیا آپ نے؟ میں 10 مئی جو ادھر ڈرامے ہی ہو رہا تھا اس دوران, تو انشاءاللہ اس دوران کافی شوز ہوئے ہیں. مگر ہم نے تو سیلیبریشن کی تھی اس دوران, آرٹسٹ واپس آنا چاہتے تھے مگر شوز آن تھے تو ادھر انہیں ایکسٹینڈڈ ادھر رہے ہیں. تو قوالی کے ذریعے ہم نے کافی اس طریقے سے. کس آرٹسٹ کا شو کرنا چاہتے ہیں ابھی جو نہیں کیا؟ میرے لیے تو آرٹ کو پروموٹ کرنا ہے. جو بندہ آرٹ سے لو کرتا ہے میں اس کو پروموٹ کرتا ہوں. جو جانور قوالی ہے, قوالی بڑی ہے, قوال اتنا بڑا نہیں ہے. اگر اسٹیج ہے, اسٹیج کامیڈی بڑی ہے مگر آرٹسٹ اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے. تو آئی تھنک ایگو شیگوز مجھے پسند نہیں ہے, اس وجہ سے میں اس لائن میں نہیں ہوں. جیسے جو پرابلمس ہوتی ہے ایگوز کی, آرٹسٹ ڈونٹ ٹرن, ویزا نہیں ہوا, شکر ہے الحمدللہ میری تو وہ چیز میں اوائڈ کرتا ہوں. مجھے آئی تھنک میں نے کام کر لیا ہے اور میں ان آرٹسٹوں کا کام کرتا ہوں جو مجھے اپروچ کرتے ہیں. میں زندگی کے اس سٹیج میں ہوں کہ میں نہ کرتا ہوں, یس نو کرتا ہوں. تو ہر شو میں نہیں پکڑ, ہر کمپنی کے ساتھ میں نہیں کام کرتا, ہر آرٹسٹ کو میں نے کرنا نہیں ہے. تو اس اچھی ایک زندگی آرٹسٹ سے دور بھی اچھی ایک زندگی ہوتی ہے. یہ جو ویزو والا آپ کا پروجیکٹ ہے یہ سلیبریٹی جو آرٹسٹوں کے علاوہ بھی آپ کرتے ہیں؟ نہیں, میرا صرف جو ہے آرٹسٹ کے لیے ہے, اینی تھنگ ٹو ڈو ود آرٹ. مگر یہ مذہب میں چاہے وہ انڈیا سے ہے, ایران سے ہے, اس طریقے سے بھی. حاجی اقبال نے کے بی سے ملاقات ہے؟ حاجی صاحب ماشاء اللہ سلامت رکھے, وہ تو میرے علاقے میں رہتے ہیں تو ان نے بہت مدد کی ہے. قوالی میں بڑی کنٹریبیوشن ہے. جی. بلکہ راحت بھائی پہلی بار انہوں نے مجھے ملایا جب ادھر آئے تھے, ادھر پاک پتن, جب قوالی کا اس مجھے پتہ نہیں تھا, انہوں نے قوالوں سے ملایا ہے. ابھی میرے علاقے میں رہ رہے ہیں 2-3, ان سے مل کے بھی آیا ہوں. وہ ایک لیجنڈ ہے اپنی جگہ پر. ایسے میرے استاد جو ہیں حاجی ایوب صاحب, وہ بھی میرے قابل احترام ہیں, وہ بھی برمنگھم میں ہوتے ہیں. انشاءاللہ پچھلے دنوں ہم نے ایک کانفرنس کرائی تھی, قوالی کانفرنس, اس میں حاجی ایوب صاحب آئے تھے, حاجی اقبال نقیبی صاحب آئے تھے, اور تیسرے ایک جے وشوا دیوا ہے جو انڈین کلاسیکل پروموٹر. اور سارے وینیوز ہم نے جو برمنگھم وینیوز ادھر آئے ہوئے تھے, آرٹس کونسل آئی ہوئی تھی. سو قوالی کو سیریسلی پش کر رہے ہیں. تو قوالی عروج پر ہے, وہ اس کی رفتار بہت آگے جا رہی ہے. ادھر قوالی ایونٹس ہو رہے ہیں, شادی کے ایونٹس ہو رہے ہیں, اور یہ سارا کریڈٹ استاد نصرت علیان کو جاتا ہے. اور میں خود دعا کرتا ہوں کہ وہ انسان بہت کام کر گیا, اور سب سے بڑا آرٹسٹ وہی ہے جو خان صاحب ہے. آئی تھنک اس لیول کا نہیں کوئی بندہ نہیں پیدا ہوا کہ ابھی 30ویں سالگرہ ہے 2027. ہم ایک کلز آف پاکستان کے نام سے اس سال بھی ہو رہا ہے, اور نیکسٹ سال میں کر رہا ہوں. میری کوشش ابھی ہے کہ انگریزوں کے ساتھ کام کروں. انشاءاللہ ایک پروجیکٹ آ رہی ہے 2-3 اس سال, اور 2023 فیسٹیول پلان ہو رہا ہے. دنیا میں جہاں بھی قوالی ہو رہی ہے نصرت فتح علی خان کے گرد گھوم رہی ہے. جی صحیح ہے. دیکھو ماشاءاللہ قوال تو اور بھی آئے ہیں اس دنیا میں, صابری بردرز کا الگ, وہ بھی اچھے تھے, عزیز میاں بھی اچھے تھے, مگر نصرت فتح علی خان وہ انگریزوں کو سمجھ گئے. تو چلو پاکستان نے کافی کیا, مگر برمنگھم جو ہے نا ادھر کام کافی ہوا ہے. پیٹر گیبریل کوئی آسان, اس نے کافی کنٹریبیوشن کی, اس کا حصہ ڈالا ہوا. میرے استاد جن کا ذکر نہیں ہوتا, انہوں نے یہ برمنگھم 120 البم انہوں نے ریکارڈ کی. یہ ہوتا ہے بندوں سے ملانے والا کون ہوتا ہے, تو انہوں نے بندوں سے ملا, ان کا ذکر نہیں ہوتا, مگر میں تو ان کا ذکر کروں گا. اگر یو کے میں قوالی نہیں ہوتی, برمنگھم میں نہیں ہوتی, تو اتنا عروج میں نہیں ہوتا. تو انٹرنیشنل فلمز میں یہ وہ کہ پاکستان کا کنیکشن تو نہیں تھا, وہ پیٹر گیبریل کا کنیکشن جو تھا اور میوزیشین کے ساتھ تھا, ایک بڑی بینڈ تھی, یو ایس میں گئے, یہ وہ سارا اس وجہ سے وہ قوالی عروج میں ہے. ورنہ تو استاد نصرت علیان سے جو دربار ہیں یا ادھر ہی مخصوص رہتے ہیں.